نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 184 ہے۔ یہ خطبہ توحید کے متعلق ہے، علم و معرفت کی اتنی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے جن پر کوئی دوسرا خطبہ حاوی نہیں ہے۔ جس نے اسے مختلف کیفیت سے متصف کیا، اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا۔ جس نے اس کا مثل ٹھہرایا، اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا۔ جس نے اسے کسی چیز سے تشبیہ دی، اس نے اس کو قصد نہیں کیا۔ جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا پابند بنایا، اس نے اس کا رخ نہیں کیا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا، جو دوسروں کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا۔ وہ غافل ہے، بغیر آلات کو حرکت میں لائے وہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، بغیر فکر کی جولانی کے وہ تونگر و غنی ہے، بغیر دوسروں سے استفادہ کیے۔ نہ زمانہ اس کا ہم نشین اور نہ آلات اس کے معاون معین ہیں۔ اس کی ہستی زمانہ سے پیشتر، اس کا وجود عدم سے سابق، اس کی ہمیشگی نقطۂ آغاز سے پہلے ہے۔ اس نے جو احساس و شعور کی قوتوں کو ایجاد کیا ہے اس کی ضد نہیں ہو سکتی، اور چیزوں کو جو اس نے ایک دوسرے سے ساتھ رکھا ہے اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں۔ اس نے نور کی ظلمت کی روشنی، اندھیرے کی خشکی کو تری اور گری کو سردی اور ضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن چیزوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا، متضاد چیزوں کو ملانے والا، دوسروں سے دور کی چیزوں کو باہم قریب لانے والا ہے، اور باہم پیوستہ چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ وہ کسی حد میں محدود نہیں ہے، نہ گننے والے سے شمار میں آ سکتا ہے۔ جسمانی قوا تو جسمانی ہی چیزوں کو گھیرا کرتے ہیں اور اپنے ہی ایسوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہیں لفظ مند نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے، لفظ قد نے ہمیشگی سے منع کر دیا ہے، اور لفظ لولا نے کمال سے ہٹا دی ہے۔ انہی اعضاء و جوارے اور حواس و مشاعر کے ذریعے ان کا موجد عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اور انہی تقاضوں کے سبب آنکھوں کے مشاہدے سے بری ہو گیا ہے۔ حرکت و سکون اس پر طاری نہیں ہو سکتے، بھلا جو چیز اس نے مخلوقات کی طاری کی ہو اس پر کیوں کر طاری ہو سکتی ہے؟ جو چیز اس نے پہلے پیدا کی ہو اس کی طرف عائد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہو اس میں کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تو اس کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی، اس کی ہستی قابل تجزیہ ٹھہرے گی، اور اس کی حقیقت ہمیشگی اور دوام سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے لیے سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی سمت بھی ہوتی، اگر اس میں کمی آتی تو اس میں تکمیل کا محتاج ہوتا، اور اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتی، جبکہ ساری چیزیں اس کی ہستی کی دلیل تھیں۔ اس صورت میں وہ خود کسی کی خالق کے وجود کی دلیل بن جانا، حالانکہ وہ اس امر مسلمہ کی روح سے کہ اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے۔ اس